This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، مکس نیوز کے علمی اور ادبی پروگرام اہل قلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کوثر سعیدی. ہم صبح پرستوں کی یہ ریت پرانی ہے، ہم صبح پرستوں کی یہ ریت پرانی ہے، ہاتھوں میں قلم رکھنا یا ہاتھ قلم رکھنا. ناظرین، مکس نیوز کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ ہمہ جہت پروگرام آپ تک پہنچائے جائیں. سو صاحبان علم و دانش کو متعارف کرانے کے سلسلے میں فنون لطیفہ کے حوالے سے تمام تر احباب کو انشاءاللہ اہل قلم کے ذریعے متعارف کرایا جائے گا. سو آج ہمارے اسٹوڈیو میں کراچی سے تشریف لانے والے معروف نعت گو شاعر اور نعت خواں، جن کا ایک مجموعہ حمد الحمدللہ کے نام سے شائع ہو چکا، 5 نعتیہ مجموعے اور آپ کلیات خاکی 800 صفحات پر مشتمل وہ بھی شائع ہو چکی. اس کے علاوہ 7 انتخاب شائع کرنے کا اعزاز بھی انہیں حاصل ہے. کم و بیش تمام تر ٹی وی چینلز پر سارا سال آپ کی زیارت ہوتی رہتی ہے. آج ہمارے اسٹوڈیو میں جناب عزیز الدین خاکی عروس البلاد کراچی سے مدینۃ الاولیاء ملتان تشریف لائے. خاکی صاحب، ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. بڑی نوازش جناب علی. خاکی صاحب، ماشاءاللہ آپ شعبہ نعت سے وابستہ ہیں اور میں ٹی وی چینلز پر آپ کو دیکھتا رہتا ہوں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت ہی وہ ماشاءاللہ نعت کے دائرے میں رہتے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا اعزاز ہے اللہ عز و جل کی طرف سے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی کرم نوازی. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کراچی جیسے بڑے شہر میں یہ جو پذیرائی ہے، یقیناً اس کے پس پردہ بہت سارے عوامل ہوں گے، تو اس کا آغاز کیسے ہوا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب راجہ کوثر سعیدی صاحب، سب سے پہلے تو میں مکس نیوز کا تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گا کہ اپنے اسٹوڈیوز میں مجھے بلایا اور شعبہ نعت کے حوالے سے میرا جتنا بھی کام ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کو ذریعہ بنایا. آپ کا بھی تہہ دل سے ممنون ہوں. ماشاءاللہ، الحمدللہ. آپ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ جی الحمدللہ، پیدائش تو الحمدللہ حیدرآباد سندھ میں ہوئی میری، اور تقریباً 8-9 سال کی عمر میں ہم لوگ میری فیملی، ہمارے گھر والے کراچی شفٹ ہو گئے تھے. تو ابتدائی اور ثانوی تعلیم اور دیگر تعلیم وہ ہم نے کراچی میں ہی حاصل کی الحمدللہ. تو نعت کا آغاز جیسے عموماً کسی سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ نے نعت کا آغاز کب کیا، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچپن ہی سے نعت کا آغاز ہو گیا تھا. تو کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا کوئی؟ تقریباً ایسا ہی ہے، چونکہ میرے والد صاحب، میرے بڑے بھائی مرحوم نصیر الدین صاحب، وہ گھر میں اکثر محافل منعقد کروایا کرتے تھے، میلاد نبی کی، محافل نعت کی. تو کچھ محافل میں الحمدللہ ہم تو آگے آگے بیٹھتے تھے، بالکل اگلی صفوں میں. تو شوق پیدا ہوا نعت پڑھنے کا. تو 3-4 محافل کے بعد ایسا ہوا کہ دل چاہا کہ ہم نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ آپ ہمیں بھی نعت پڑھوائیے. 2-3 شعر تیاری کی ہے ہم نے. تو الحمدللہ سب سے پہلی نعت اپنے گھر پہ ہی پڑھنے کا اعزاز حاصل ہوا. سکندر لکھنوی کی نعت تھی کہ، اور آج تک وہ قبولیت کی گھڑی تھی کہ اس کے بعد پھر سرکار دو عالم کا ایسا کرم ہوا، اللہ پاک نے ایسا فضل فرمایا کہ وہ نعت کا سلسلہ جاری رہا. اور وہ نعت تھی، اس کا مصرع ہے کہ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ. سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ. نعت ابتدائیہ یہ ہے. تو گویا ابتدائی طور پر جو گھریلو ماحول ہے وہ سازگار ثابت ہوا اور ماشاءاللہ آپ نعت کی طرف راغب ہوئے. بالکل درست بات. تو اس کے بعد پھر کوئی ایسا استاد جس سے آپ نے باضابطہ نعت کی تربیت حاصل کی، یا کوئی اکیڈمی؟ جی الحمدللہ کراچی میں تو اکیڈمیز بہت ہیں اور اساتذہ بھی الحمدللہ بہت ہیں. تو علاقائی محافل میں شریک ہونے کی کوشش کرتا تھا میں، اور پھر میں محافل میں جانے بھی لگا. 1981 سے میں نے نعت خوانی کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا، اور سب سے پہلے 2 نعت پڑھنے کے بعد 82-83 میں کراچی کا ایک بہت بڑا پروگرام ہوا کرتا تھا اس وقت، چیمبر آف کامرس کراچی میں.
تو اس کی سالانہ محفل میلاد النبی میں سب سے پہلے باقاعدہ طور پر جو ریکارڈ میرے پاس تصاویر بھی ہیں، کراچی چیمبر آف کامرس میں سب سے پہلے میلاد النبی کی محفل میں نے پوری نعت شریف پیش کی، اور اس کے بعد پھر راہیں کھلتی چلی گئیں، مجھے اچھے اساتذہ ملے۔ نعت خوانی کے میدان میں جناب مرزا یاسین بیگ کا نام ہے، ہمارے یہاں سینئر نعت خوانوں میں کراچی میں، اور ایک اور ہمارے، چونکہ استاد سارے وہی استاد ہوتے ہیں، ہمیں اگر تھوڑی سی بات بھی، تھوڑا سا کوئی علم بھی سکھا دے تو وہ بھی استاد ہوتا ہے۔ ایک اور میرے استاد الحمدللہ حاجی صادق مراد صدیقی صاحب، ان دو حضرات سے الحمدللہ میں نے نعت خوانی سیکھی، اور الحمدللہ اب تک روابط قائم ہیں۔ گویا ان کی نسبت سے میری ذات بدل جاتی ہے، نعت کہتا ہوں تو اوقات بدل جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ شاعری کا آغاز کب ہوا؟ واہ واہ، یہ ہوا اللہ پاک کا ایسا کرم ہے۔ راجہ کوثر سعیدی صاحب کے محافل میں جب شریک ہوتا تھا تو خود بخود ایک مزاج بنتا چلا گیا نعت سنتے سنتے۔ ہمارے یہاں کراچی میں تقریباً قیام پاکستان سے لے کر اب تک وہ محفل قائم ہوتی ہے جامع مسجد آرام باغ، بہت مشہور، بڑے بڑے نعت خواں وہاں سے نکلے ہیں، اور ہر جمعے کو بعد نماز عشاء تا عصر حضرت قمر الدین انجم کی سرپرستی میں، قمر الدین انجم صاحب بہت نعت کو شاعر، ان کے 2 نعت کے مجموعے بھی شائع ہوا الحمدللہ۔ تو جامع مسجد آرام باغ میں ہم ہر جمعے کو محفل میں شریک ہوا کرتے تھے، اور وہاں سے یہ شوق پروان چڑھتا رہا الحمدللہ، اور یوں ہم آگے بڑھتے رہے، اور پھر وہیں سے شاعری کا ذوق بھی پیدا ہوا، لوگوں جو شعراء شعر کہہ کے لاتے تھے، اور پھر طبع موضوع ہوتی چلی گئی، چند اشعار شروع میں ہم بھی کہنے لگے الحمدللہ۔ کوئی یاد ہے آپ کو کوئی پہلا شعر یا پہلی نعت یا پہلی ربائی کون سی کہی ہے؟ چند اشعار ہیں، اور وہ راجہ کوثر سعیدی صاحب، اب وہ ابتدائی اشعار جیسے ہوتے ہیں وہ سنا دیتا ہوں، 2-3 اشعار دیکھیے کہ، اور اس وقت میں 9th کلاس کا طالب علم تھا الحمدللہ، کہ سادہ سے اشعار نعت کے تھے کہ رب کا پیغام لانے والا ہے، رب کا پیغام لانے والا ہے، سب کے دل میں سمانے والا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سب کے دل میں سمانے والا ہے، وہ ہے سرتاپا رحمتوں والا، وہ ہے سرتاپا رحمتوں والا، سارے عالم پہ چھانے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ ابتدائی اشعار تھے، 5-6 اشعار ہوئے نعت کے الحمدللہ، یہ میری شاعری کی بنیاد ہے، واہ واہ سبحان اللہ۔ اور قبولیت کی گھڑی بھی تھی الحمدللہ، اور جب سے لے کے اب تک شاعری رکی نہیں ہے، یہ الحمدللہ یہ چل رہی ہے، اور یہ 800 صفحات اللہ پاک نے عطا فرمائے، 2015 تک کی شاعری ہے اس میں۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کراچی جیسے بڑے شہر میں جہاں بہت بڑے بڑے نام علم و ادب میں موجود ہیں، تو وہاں ماشاءاللہ آپ نے بھی اپنا ایک مقام بنایا، یعنی نعت خوانی کے حوالے سے بھی اور بطور نعت گو شاعر کے حوالے سے بھی۔ تو اس میں جو آپ نے کاوش کی، جو محنت کی، تو کیا اس میں کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا عمل کہ جو آپ ہمارے ناظرین تک پہنچانا چاہیں کہ اس میں ایک ایسی کاوش یا ایسی بات یا اساتذہ کا کردار کہ جنہوں نے آپ کو اس نتیجے تک پہنچایا؟ ماشاءاللہ، کراچی جتنا بڑا شہر ہے راجہ صاحب، اور اتنے ہی زیادہ وہاں پر لوگ تعاون کرنے والے ہیں، اور نعت اور محافل نعت اور نعتیہ مشاعروں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ وہاں محافل بہت زیادہ کثیر تعداد میں آراستہ ہوتی ہیں، یعنی جتنی وہاں کراچی کی آبادی ہے، اور اسی حساب سے وہاں پر محافل بھی آراستہ ہوتی ہیں۔ الحمدللہ اکثر محافل میں ہم شریک ہوئے، اور بھرپور انداز میں شریک ہوئے۔ نعت کی اکیڈمیاں بھی بہت ہیں کراچی میں، ہم نے جو کچھ بھی سیکھا محافل سے سیکھا، اور اساتذہ سے بھی سیکھا، جہاں سے جو سیکھ سکتے تھے۔ آواز جہاں سے ہمیں بنانی تھی، ہم ریڈیو پاکستان سے بھی الحمدللہ، کالج کے دور سے ہم ریڈیو پاکستان میں نعت پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ریڈیو پاکستان میں ایک پروگرام ہوا کرتا تھا طلباء کے لیے، کالج کے طلباء طالبات کے لیے، بزم طلباء، تو الحمدللہ اس میں بھی بھرپور انداز میں ہم شریک ہوئے، اور باقاعدہ طور پر مہینے میں راجہ صاحب ہمیں 2 پروگرام ملتے تھے طالب علمی کے زمانے میں، اور اس وقت یہ سمجھ لیجئے کہ 40 روپے کا چیک ہوا کرتا تھا ریڈیو پاکستان کا۔ میں 40 روپے کی بھی بڑی اہمیت تھی، بہت اہمیت تھی ماشاءاللہ۔
تو یہ ابتدائیہ تھا. لوگوں نے وہاں بہت سپورٹ کیا, پروموٹ بہت کرتے ہیں. کراچی میں جتنا بڑا شہر ہے, جتنے نعت خواں ہیں, جتنے شعراء ہیں, اتنے ہی اس سے زیادہ پروموٹ کرنے والے بھی ہیں. یہ کہتے ہیں نا کہ کراچی سمندر ہے, تو یہ سمجھ لیجیے. بے شک ایسے ہی. اچھا, میں نے جو آپ کی سوانح حیات پڑھی اس میں میں نے پڑھا کہ آپ کو عمرے کی سعادت بھی نصیب ہوئی, آپ ماشاءاللہ حج پر بھی گئے, اور یہ ساری کرم نوازی شعبہ نعت کے سبب ہوئی. بالکل یہی برکت. تو یہ ذرا ناظرین کو بتائیے گا کہ بھئی آپ پہلی دفعہ جب عمرے پر گئے تو اس میں کیا عوامل پیدا ہوئے؟ کیا وہ سبب نعت ہی تھا, نعت کا سبب تھا. ہوا یوں کہ سب سے پہلی جو میری دربار رسالت میں حاضری ہوئی تو حیدرآباد میں ایک محفل ہوتی ہے سالانہ معراج النبی کی, جسے ماسٹر محمد قاسم نعت اکیڈمی کے تحت منعقد ہوتی تھی. تو اس کے روح رواں جناب ونگ کمانڈر محمد اعظم قریشی صاحب, ان کے والد صاحب کے 40ویں کی محفل تھی. تو میں ایک نعت پڑھ رہا تھا, اپنی بہت سادہ سی نعت تھی کہ سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے, سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے, ہم درد کے ماروں کی بھی طیبہ بلائیے. دل سے نکلی ہوئی آواز تھی. اور گزرے ہماری زندگی گنبد کے سائے میں, بس ایسی زندگی ہمیں سرکار چاہیے. سبحان اللہ, سبحان. تو یہ نعت میں ترنم سے پڑھ رہا تھا. انہوں نے اعظم قریشی صاحب نے مجھے روکا, مائک سے ہٹایا اور کہا کہ دیکھیے صاحب, ہم ہر سال دربار رسالت میں عمرے کے لیے حاضری کے لیے جاتے ہیں. پوری فیملی جاتی تھی ان کی. ونگ کمانڈر صاحب محمد حاکم قریشی صاحب بھی ہوتے تھے اس میں. تو انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ ہماری فیملی کے ساتھ عزیز الدین خاکی صاحب عمرے پر جائیں گے. سبحان اللہ. یہ پوری پبلک میں آ کر اعلان کیا انہوں نے. اور الحمدللہ ہوا بھی ایسا کہ 1 سال بعد انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ اپنا پاسپورٹ دیجئے, اور یقین جانیے ونگ کمانڈر محمد حاکم صاحب نے اپنی فیملی اور اپنے بچوں کے ساتھ مجھے عمرہ کروایا صاحب. اور یہ سمجھ لیجیے کہ یہ صدقہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. پھر اس کے بعد راہیں کھلتی چلی گئیں الحمدللہ. پھر میں نے اپنے والدین کے ساتھ عمرہ کیا 2007 میں. اللہ نے ایسے راستے بنائے, یہی نعت کا صدقہ تھا. اس کے بعد میری اہلیہ کے ساتھ مجھے عمرے کی سعادت ہوئی, میرے بچوں کے ساتھ یہ سعادت حاصل ہوئی 2012 میں عمرے کی. اور پھر یوں ہوا کہ نعت ہی کے وسیلے سے ایک صاحب, ایک جگہ چھوٹا سا واقعہ ہے کہ میں حمد پڑھ رہا تھا کہ ہمیشہ نگاہوں میں میری بسے ہیں حرم کی زمین اور حرم کے نظارے. پوری پڑھی تھی میں نے یہ ہم وہاں پر. تو صاحب خانہ نے, ان کے ہاں مہینے میں ایک ہر محفل ہوتی تھی. اگلی محفل میں جب میں گیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ آپ پچھلی دفعہ کیا پڑھ کے گئے تھے بتائیں. تو میں نے کہا 2-3 چیزیں پڑھی تھی آپ کے یہاں, میں نے نعت بھی پڑھی تھی. ہم نہیں, وہ آپ نے حج کے حوالے سے کچھ پڑھا تھا, مجھ سے یہ کہا. تو مجھے یاد آیا, میں نے کہا ہاں وہ پڑھا تھا میں نے کہ ہمیشہ نگاہوں میں میری بسیں ہیں. انہوں نے فرمایا کہ نہیں آخر میں کیا پڑھا تھا. تو پھر میں نے مقطع پڑھا. میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اگر حج کا اعزاز بخشا خدا نے, اگر حج کا اعزاز بخشا خدا نے, تو آنکھوں سے دیکھوں گا ایک روز خاکی, میرے قلب و جاں میں سمائے ہوئے ہیں حرم کی زمین اور حرم کے نظارے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب آپ حج کی تیاری کیجیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو میں نے حضرت میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میں کیا انتظام, مزدور آدمی ہوں میں اتنا. انہوں نے کہا آپ انتظام کریں. تو الحمدللہ پھر مجھے بھی اور میری اہلیہ کو بھی 2015 میں حج کی سعادت حاصل ہوئی اس نعت خوانی اور نعت گوئی کی برکت سے. ناظرین ایک وقفہ لینا ہے, لیکن وقفے کے بعد خاکی صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کا پہلا مجموعہ جو ہے وہ کب شائع ہوا. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, بولے 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 دل بولے, کوئی ڈش آئی لو یو کہے, کوئی مس یو کا سگنل بنے, روز شمع کی ہو محفل,
जायके की जुबान है शमा। ट्वाइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को पास ना कभी करो ना। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निश ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। वो भी क्यों ना सराय की जो किया। Wiz Wash, House of Cleaning Products. मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी? तुसा करे सो? ए करेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री साहब 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज दा मतलब शर्तिया सफाई, फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज दे अग्गू भी कोई टिकदे? फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाजरीन। खाकी साहब, माशाल्लाह मैंने पढ़ा कि पहला हमद का मजमूआ अल्हम्दुलिल्लाह के नाम से शाया हुआ, उसके बाद फिर 5 नातिया मजमूए। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एजाज़ है ये। तो पहला मजमूआ कब शाया हुआ और उसका क्या नाम? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो राजा साहब मैंने एक इंतखाब शाया किया था 1989 में, 89 में। तो उसके बाद सबसे पहला मजमूआ मेरा 1990 में शाया हुआ, ज़िक्र खैरुल वरा के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पजीराई मिली, हौसला अफजाई मिली, और उसके बाद नातें कहने का सिलसिला जारी व सारी रहा। दूसरा मेरा नातिया मजमूआ था ज़िक्र सल्ले अला। ज़िक्र सल्ले अला अल्हम्दुलिल्लाह खूब शाया हुआ। उसमें नातें भी थीं, कुछ मनाक़िब भी थीं, और उसकी हमने बहुत बेहतरीन अंदाज से तकरीब पजीराई भी हुई। और उस वक्त के चीफ जस्टिस ऐसे नुसरत साहब, उनकी सदारत में वो उस प्रोग्राम की तकरीब पजीराई की सदारत उन्होंने फरमाई। हज़रत अदीब रायपुरी मेहमान खुसूसी थे। ये हो गया दूसरा नातिया मजमूआ मेरा। तीसरा नातिया मजमूआ मेरा 1996 में शाया हुआ। इसमें आधा हिस्सा नातों का और आधा हिस्सा मनाक़िब का था, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मनाक़िब पर 15-20 साल से काम कर रहा हूँ। नग़मात तय्यबात की भी तकरीब हुई साहब, और ख़ूब हुई। 1996 की बात है।
اور اس کے بعد میرا ایک بینات کے نام سے نعتیہ مجموعہ تیسرا شائع ہوا الحمدللہ، اور بینات کے بعد ایک آئینہ صلی اللہ بھی شائع ہوا. تو یہ سعادتیں حاصل ہوئیں ماشاءاللہ. کتابیں لکھتا رہا، جیسے جیسے میں لکھتا رہا اسی اسپیڈ نے اللہ پاک نے ایسا انعام فرمایا اور ایسے مواقع مجھے حاصل ہوئے کہ وہ کتاب رکی نہیں، چھپتی چلی گئی میری. ہر دور میں کتاب میری شائع ہوئی ہے. اس میں جو وہاں کچھ ادارے تھے، کیا انہوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا جی، یا اپنے ذاتی خرچے پر آپ نے یہ کتابیں شائع کی؟ نہیں صاحب، یہ بھی مجھ پر بہت خصوصی کرم ہے. میری جو کتاب ہے کوشش میں کرتا تھا. اور یہ دیکھیے نعت کا فیضان کوثر سعیدی صاحب کہ جس سے میں کہتا تھا کہ بھئی مجھے اس کی کتابت کروا دیں، اس کی کتابت ہو جاتی تھی. جس کو میں یہ کہتا تھا کہ بھئی یہ کتاب چھاپنی ہے، آپ اس کا کچھ کر دیں، مجھے کچھ نہ دیں اور اتنے مجھے پیپر دلوا دیں، وہ مجھے پیپر دلوا دیتا. اچھا کتابیں میں خود اپنی خود پوری چھاپتا، کسی کو میں پوری کتاب اس کا ٹھیکہ نہیں دیتا تھا. پھر میں مہینوں اردو بازار میں رہتا تھا کراچی میں اور اپنی کتابیں شائع کرتا تھا. تو آئینہ صلی اللہ بھی الحمدللہ بہت خوبصورت انداز میں شائع ہوئی. اور یہ بات دیکھ لیجئے کہ ایک میرا حمد کا مجموعہ، اس میں بڑی سعادت ہے میری، بڑی بڑی شخصیات کے اس میں مضامین ہیں. وہ کب شائع ہوا؟ وہ سن 2000 میں شائع ہوا تھا حمد کا مجموعہ، آج سے 20 سال پہلے. اس کا نام الحمدللہ ہے. الحمدللہ حمد کا مجموعہ. اور اس میں ڈاکٹر آسی کرنالی صاحب کا سب سے پہلا تبصرہ ہے میری کتاب کے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑا نام ہے آپ کا. اور وہی تبصرہ ڈاکٹر آسی کرنالی صاحب نے اپنا جو نعتیہ پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے اس میں شامل کیا ہے. اچھا، میرا تذکرہ ہے آسی کرنالی صاحب کے مقالے میں. تو الحمدللہ وہ میری جتنی بھی حمدیں تھیں 2020 تک کی، 2000 تک کی، اس میں الحمدللہ میری ساری حمدیں شائع رہی ہوئی. یہ جو انتخابات آپ نے شائع کیے تو اس میں کیا مختلف شعراء کرام جو ہیں ان کا کلام شامل تھا؟ شروع میں جو میرے منتخبات آئے نعت کے، اس میں مختلف شعراء کرام کے ایسے نعتیہ کلام جو محافل میں پڑھے جاتے تھے، مشہور و معروف، میں ٹی وی یا ریڈیو سے ان کو نقل کیا کرتا تھا، پھر ان کو کتابی شکل میں شائع کیا کرتا تھا. اور ایک جو میں نے انتخاب شائع کیا نعت کا جس پر مجھے الحمدللہ فخر ہے اور اللہ پاک خصوصی کرم فرمایا، اللہ پاک نے یا رسول اللہ کی ردیف میں ایک میں نے انتخاب شائع کیا تھا جس میں 350 سے زائد نعتیں یا رسول اللہ کی ردیف میں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ساری نعتیں ہی یا رسول اللہ کی ردیف میں ہیں اور دنیا کی 7 زبانوں میں اس میں نے نعتیں شائع کی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اردو سب سے پہلے چلیے، عربی، فارسی، ترکی، اردو اور پاکستان کی ساری علاقائی زبانیں میں نے لی ہیں جس کی ردیف یا رسول اللہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ترکی زبان میں بھی. اور یہ یقین جانیے ہمارے ایک پاکستان کے معروف شاعر تھے، وہ انگریزی میں نعتیں کا لکھا کرتے تھے، ماجد خلیل صاحب. ان سے میں نے انگریزی میں یا رسول اللہ کی ردیف میں نعت کہلوائی اور وہ نعت بھی حبیبی یا رسول اللہ جو کتاب ہے اس کے آخر میں شائع ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میری کتب. واہ 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 واہ. اچھا خاکی صاحب، اب تک کم و بیش کتنی نعتیں کہہ چکے ہوں گے؟ الحمدللہ سینکڑوں میں تعداد ہوگی؟ نہیں، یہ تعداد تو ویسے گن نہیں سکتا. میں نے کوشش یہ کی ہے کہ ابتدا سے لے کر 2015 تک جو میری شاعری ہے اس کو میں نے اس کلیات میں یکجا کر دیا ہے. اور یہ کلیات ہے 800 صفحات کی. اس میں کلیات میں تقریباً 350 سے زائد نعتیں ہیں، 150 سے زائد حمدیں ہیں اور منظومات ہیں. سبحان اللہ. اور چونکہ میں نے مناقب پر بہت کام کیا، صحابہ کرام اور اولیاء کرام، مشائخ عظام، تقریباً 175 سے زائد اس میں مناقب ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ سارا کام، یہ جو مناقب، یہ کلیات کا ہے، یہ 2015 تک کا ہے. اور 5 سال کی میری شاعری ابھی باقی ہے. اور وہ میرے 5 سال کی شاعری ایسی ہے کہ ایک حمد کا مجموعہ بھی تیار ہے میرا چھپنے کے لیے، اور ایک نعت کا مجموعہ بھی الحمدللہ تیار ہے شائع ہونے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہ تو خصوصی کرم نوازی ہے اللہ تعالیٰ کی. بالکل. واہ 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 واہ. اچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شاعر اور خاص طور پر نعت گو شاعر، تو نعت کہنے کے لیے کن لوازمات کا ہونا ضروری ہے؟ واہ واہ، کیا کہنے.
نعت کہنے کے لیے سب سے پہلے ہونی چاہیے عقیدت، جسے میں سمجھتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے عقیدت ہو، سبحان اس کے بعد نعت کا فن آنا چاہیے. واہ واہ واہ. ردیف قافیہ، اوزان اور تھوڑا بہت عروض بھی آنا چاہیے. جب ہم دنیا کی کائنات کی سب سے برگزیدہ ہستی کا تذکرہ کرنے جا رہے واہ ہیں واہ واہ واہ. تو اس کے لیے پھر الفاظ بھی ویسے ہی ہونے چاہیے. واہ. بالکل الفاظ چنے ہوئے ہونا چاہیے. اور ہمارا ایسا مطالعہ ہو راجہ صاحب کہ جب ہم نعت کہنے جائیں تو الفاظ ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں، واہ. اور سب سے جو اچھے الفاظ ہیں وہ کہیں کہ ہمیں اپنی نعت میں استعمال واہ کریں. واہ 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 واہ. میرے نزدیک یہ ہونا چاہیے. واہ. مگر سب سے پہلے عقیدت، محبت سرکار دو عالم سے ہونا چاہیے بہت زیادہ. اس کے بعد نعت شاعر کہے گا تو نعت میں پھر چاشنی ہوگی، گہرائی ہوگی، عقیدت ہوگی، واہ. محبت ہوگی. گویا قلم کی نوک سے ہوگا نہ کیسے عطر کشید، قلم کی نوک سے ہوگا نہ کیسے عطر کشید، رقم جو مدحت سرکار کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نئی نسل کے شعراء کرام ہیں انہیں رہنمائی کی ضرورت ہے، یا رہنمائی کی ضرورت ہر دور میں تھی، رہے گی، یا اس کی ضرورت نہیں ہے؟ واہ واہ. رہنمائی کی ضرورت تو ہر دور میں رہی ہے جناب. اور جیسے ہمارے جو ادوار گزرے ہیں اس میں بھی اگر ہمارے جتنے اچھے اچھے شعراء گزرے ہیں ان کے اساتذہ لازمی تھے. استاد داغ دہلوی کی مثال لے لیجئے. جی جی. ان کے 9 رتن تو وہ ہیں شاگرد جو دنیا کے سب سے بہترین شعراء تھے. سبحان اللہ. حضرت علامہ اقبال واہ واہ واہ. داغ دہلوی کے شاگرد، حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب، اور حضرت مہکش اکبر آبادی صاحب. میں کچھ کے نام مجھے یاد نہیں ہے، مگر حضرت داغ دہلوی کے جتنے شاگرد جن کو کہا جاتا ہے 9 رتن کہا جاتا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ. ان 9 رتنوں کے بھی ایسے ایسے شاگرد گزرے ہیں صاحب کہ میں بتا نہیں سکتا. ہر دور میں شاعری کو بھی استاد کی ضرورت ہے، اساتذہ کی ضرورت ہے. اور نئے کہنے والے جو ہیں وہ اپنی کوشش تو کریں بھی، مگر ایک استاد بنا لیں. جب آپ استاد کو دکھا کر اپنا کلام پڑھیں گے نا تو بے دھڑک ہو کر پڑھیں گے، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ یہ میں نے اپنے استاد کو کلام دکھا دیا ہے، اور اس میں غلطی میرے خیال میں نہ ہوگی اگر استاد کو کلام دکھا دیا ہو جائے. گویا اصلاح جو ہے وہ شاعری میں بنیادی ضرورت ہونی چاہیے، بالکل لازمی ہونی چاہیے. اس کے بغیر غلطی کا امکان موجود رہتا ہے. اصلاح سے نکھار پیدا ہوتا ہے جناب. اور یہ کوئی آر تو نہیں ہے. نہیں جی، یہ تو خوبصورتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اچھا، میں محسوس کرتا ہوں کہ مختلف مشاعروں میں چونکہ مجھے نظامت کا اعزاز حاصل رہتا ہے اور 2000 سے زیادہ پروگراموں کی نظامت الحمدللہ میں کر چکا، تو میں محسوس کرتا ہوں کہ بعض شعراء کرام جو کسی پروگرام میں آتے ہیں وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی استاد کو انہوں نے اپنی نعت، غزل یا حمد یا منقبت نہیں دکھائی اور وہ لکھ کر مشاعرے میں آ کر انہوں نے پڑھ دی، اور پھر اس پر جو اعتراض ہوتا ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ انہیں کسی کو دکھانی چاہیے. ہوتا یوں ہے کہ جو کلام کسی استاد کو دکھا کے آیا جائے گا وہ کلام منجھا ہوا ہوگا، ہے نا صاحب. اور جس طریقے سے دنیا کے کسی بھی شعبے میں پریکٹس، ریاض لازمی ہے، شاعری میں بھی تو لازمی ہے. اور شاعری کرنے سے پہلے شعر کہنے والوں کو کم از کم اپنا مطالعہ بہت مضبوط رکھنا چاہیے، بغیر مطالعے کے نہیں. اپنے اساتذہ کے کلام پڑھیں، ان سے سیکھیں، اور کسی سینئر کو اپنا کلام ضرور دکھائیں. انشاءاللہ تعالی بہت اچھا پڑھنے کا انداز بھی اچھا ہوگا، بہت اچھے انداز سے آپ پڑھیں گے، اور اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں رہے گی اساتذہ کو دکھانے میں. فرمایا آپ نے. یہ جو شاعری ہے، خاص طور پر نعتیہ شاعری، کیا یہ آدمی اپنے جو ذاتی اوصاف ہیں کیا اس کے ذریعے سے کوئی کمال حاصل کر سکتا ہے، یا لاشعور سے شعور میں خود بخود منتقل ہوتی ہیں، یا اس میں روحانی معاملات کا عمل دخل ہے؟ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ شاعری جو ہے، میں یہ نعتیہ شاعری، ویسے تو تمام چیزیں اللہ کی عطا ہیں صاحب، تنکا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا. تو اللہ پاک کسی شاعر کو اگر سخن عطا فرماتا ہے، کلام عطا فرماتا ہے، تو یہ سب سے پہلے اللہ کی طرف سے عطا ہے. شاعری جو ہے بالخصوص اللہ کی طرف سے عطا ہے. اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی نشست میں، وہ چاہے نشست 10 منٹ کی ہو، 15 منٹ کی ہو یا 20 منٹ کی، ایک ہی نشست میں اللہ پاک سرکار دو عالم کے صدقے میں ایسا کلام عطا فرماتا ہے کہ وہ کلام مقبول بارگاہ بھی ہو جاتا ہے،
سبحان اللہ، مقبول بارگاہ رسالت معاف بھی ہو جاتا ہے، اور عام لوگوں میں زبان زد عام بھی ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی مقبول ہو جاتا ہے۔ یہ خصوصیات ہوتی ہے، بشرط یہ ہے کہ وہ کلام توجہ سے اور سرکار دو عالم سے لو لگا کے نعت لکھی جائے تو وہ نعت بہت مقبول ہوتی ہے۔ گویا کیا فکر کی جولانی، کیا عرض ہنر مندی، کیا فکر کی جولانی، کیا عرض ہنر مندی، توصیف پیمبر ہے توفیق خدا بندی۔ بالکل یہی بات۔ آپ نے 2 مشاعرے اٹینڈ کیے، ایک واہوا میں بھی آپ ہمارے ساتھ تھے، کان میں بھی ماشاءاللہ آپ نے مشاعرہ لوٹا، تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کچھ شعراء کرام نے جب نعتیں پڑھیں ردیف کے حوالے سے، جو کل رحمتوں کی بارشیں تھیں، تو لوگ آپ دیکھ رہے تھے کہ آبدیدہ ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور ان پر ایک خاص کیفیت طاری تھی۔ تو گویا جو لکھنے والا شخص ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس پر کتنی کرم نوازی ہوئی ہوگی کہ اس نے وہ نعت کہی اور پھر لوگوں پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روحانی معاملات بھی اس میں عمل دخل جو ہے اس میں موجود ہے۔ بالکل۔ ناظرین، ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور وقفے کے بعد خاکی صاحب سے پوچھیں گے کہ انہیں اب تک کتنے ایوارڈ جو ہیں وہ مل چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए।
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के ज़ेरे साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। खाकी साहब, सबसे बड़ा अवार्ड तो ये है अल्लाह अज़्ज़ा वजल की जानिब से, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सदक़े से, कि आप हम्द व नात व मनाकिब के शायर हैं। इससे बड़ा अवार्ड मैं समझता हूँ नहीं हो सकता, दीनी और दुनियावी दोनों लिहाज से। यही बात है। तो इसके अलावा फ़ी ज़माना जहाँ जहाँ आप जाते रहे, वहाँ कितने अवार्ड्स या असनाद आपको अता हुई मुख्तलिफ़ तंजीमों की जानिब से, कुछ उसका हाल हवाल। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो इस नात खानी को, नात गोई को और हमद गोई को निजात उखरवी का ज़रिया भी समझता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि अगर अल्लाह ने पूछा कि क्या लेकर आए हो, तो मैं ये कह दूंगा कि मैंने ये हमदिया और नातिया शायरी की है। वाह वाह वाह। ये निजात का ज़रिया भी है। दूसरी बात ये कि जैसे आपने फरमाया कि नात गोई और नात खानी ये सबसे बड़ा एजाज़ और एवाज़ है। इसके बाद मैं समझता हूँ कि मुझे नादिया शायरी के एवज़ में अल्लाह पाक ने जो बार बार अपने घर में बुलाया, ये मेरे लिए अवार्ड कम नहीं। वाह वाह वाह। दुनियावी अवार्ड की तरफ आ जाइए तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मुझे 42 यानी 42 अवार्ड सूबाई सतह पर, कौमी सतह पर और मुख्तलिफ़ पाकिस्तान की तंजीमों की जानिब से मुझे हौसला अफजाई के तौर पर भी मिल चुके हैं। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से मुझे 6 अवार्ड अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मिल चुके हैं शोबा नात के हवाले से। और सिंध गवर्नमेंट की जानिब से मुकाबला नात खानी जो मुनक्किद होता है, उसमें मुसलसल 6 मरतबा जजमेंट करने के हवाले से। दीगर तंजीमों ने भी बेशुमार मरतबा मुझे अवार्ड दिए। और हमारे यहाँ एक हौसला अफजाई का एक सिलसिला और भी है हमारे यहाँ कराची में, अंदरून सिंध में, कि जिस नात खां की या नात गो का काम उस और नात खानी पसंद की जाती है, उसकी ताजपोशी की जाती है। वाह 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 वाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह शोबा नात में मेरी 2 मरतबा चांदी की ताजपोशी हो चुकी है, मगर उसमें सोने का पानी चढ़ा हुआ था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये एजाज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, खूब एजाज़ात हैं। क्या आपने ज़ाती तौर पर कोई ऐसी एकेडमी बनाई कि जहाँ जो नए लोग हैं वो आपसे रहनुमाई ले सकें? कोई ऐसा काम वहाँ कराची में आपने किया? अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी तो खैर कुछ हालात की वजह से वो कम कर दिया, बंद हो गया। हमने एक एकेडमी बनाई, मदनी नात एकेडमी। वाह। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे स्टूडेंट्स, नात सीखने वाले बच्चे आते थे, बच्चे बच्चियाँ। अभी कुछ अरसे से हमने बंद किया हुआ, मगर हमने चलाया उसे 8-9 साल है, नात मदनी नात एकेडमी के हवाले से। तो नए सीखने वाले वहाँ आते थे और सीख के जाते थे। तलामेज़ा हमारे नात के अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में है। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ मौक़ों पर हमने मुशायरे भी करवाए हैं। अब हमारी एक तंजीम कायम थी 1987 में, हमने एक तंजीम कायम की कि तंजीम इस्तेहकाम नात पाकिस्तान ट्रस्ट, जिसके तहत हम महाफिल मुनक्किद किया करते थे, करते हैं अक्सर औक़ात, और मुशायरे भी अक्सर हमने मुनक्किद किए हैं। तो ये थोड़ा बहुत काम है मदनी नात एकेडमी का। पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों में जाने का मौका आपको मिलता रहता है इस नात के हवाले से? पाकिस्तान से बाहर भी जाने को। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये फरमाइए कि जो मुझ जैसे तिफ़ले मकतब हैं, उनके लिए कोई ऐसी बात कि जो उनके दिल में उतर जाए
کہ بھی ایک شاعر بننے کے لیے کیا بنیادی وصف جو ہے وہ کسی شخص میں ہونا چاہیے؟ واہ واہ، کتنی اچھی بات کہہ دی آپ تو. طفل مکتب تو نہیں ہیں آپ ماشاءاللہ، آپ تو استاد الاساتذہ ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اچھا نعت گو بننے کے لیے اور سب سے پہلے اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا. ہمارے اسلاف نے جو ہمیں سبق دیا کہ اپنے اندر عاجزی، انکساری، منکسر المزاجی لے کر آئیں، اور اللہ کو عاجزی پسند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ میرے اساتذہ نے مجھے بارہا یہ کہا اور یہ فرمایا کہ انسان کو عاجزی اور انکساری بلندی کی طرف لے جاتی ہے، واہ واہ واہ. اور تکبر اور غرور جو ہے نا پستی کی طرف لے کر جاتا ہے. تو میں اپنے جتنے میرے دوست احباب، میرے بچے، میرے شاگرد، تلامذہ، ان سے میں گزارش کروں گا کہ بڑوں کا، اساتذہ کا احترام کرنا سیکھیں. اور اگر آپ کسی بزم میں جاتے ہیں، کوئی آپ کا کوئی استاد وہاں ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اس سے جھک کر سلام کیجئے، ملاقات کیجئے اور ان کا ادب و احترام بجا لائیے. کیونکہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خاکی صاحب، میں نے آپ کو مختلف چینلز پر بھی سنا، یہ جو 2 مشاعرے ہیں، اس سے پہلے بہت سارے مشاعروں میں آپ ملتان، مدینہ اولیاء تشریف لاتے رہتے ہیں. آپ کی آواز ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، بڑا لحن ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ فرمائے. تو مجھے ایک ربائی پیش کرنے کی اجازت دیجیے، اس کے بعد پھر آپ سے 1-2 اشعار حمد کے اور پھر نعت کے سنتے ہیں کہ عشق رسول پاک نے کیا مرتبہ دیا، عشق رسول پاک نے کیا مرتبہ دیا، مجھ جیسے بے نوا کو ثناخواں بنا دیا، اور مجھ پر جو مشکلیں پڑی آسان ہو گئیں، مجھ پر جو مشکلیں پڑی آسان ہو گئیں، عشق نبی نے مجھ کو بڑا حوصلہ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں چاہوں گا کہ مکس نیوز کے ناظرین آپ سے حمد اور نعت کے اشعار سنیں تاکہ ان کے روح اور اذہان و قلب میں بھی یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ راسخ ہو سکیں. الحمدللہ. اسی کلیات میں سے 3 شعر حمد کے پیش کر رہا جی. کہ وحدہ ذات لا زوال ہے تو، وحدہ ذات لا زوال ہے تو، تیرے قربان بے مثال ہے تو. کیا خوبصورت ہے. کن کہا اور ہو گیا سب کچھ، کیا اچھا ہے. کن کہا اور ہو گیا سب کچھ، بے مثال اور با کمال ہے تو، بے مثال اور با کمال ہے تو، تیرے قربان بے مثال ہے تو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. نکتہ دانوں سے حل نہ ہو پایا، نکتہ دانوں سے حل نہ ہو پایا، اور بالیقین ایسا ایک سوال ہے تو، بالیقین ایسا ایک سوال ہے تو. مقطع دیکھیے کہ ہر مصیبت سے تو بچاتا ہے، ہر مصیبت سے تو بچاتا ہے، خاکی بے نوا کی ڈھال ہے تو، خاکی بے نوا کی ڈھال ہے تو،
تیرے قربان بے مثال ہے تو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کوئی ایسی نعت جسے آپ نے بارہا پڑھا ہو اور عوام و خواص میں اسی بڑی مقبولیت حاصل ہوئی ہو تو اس کے چند اشعار عطا فرمائی. کہ آمد سرکار سے ہے روشنی چاروں طرف. واہ 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 واہ. آمد سرکار سے ہے روشنی چاروں طرف. ہے بہار جشن میلاد النبی چاروں طرف. ہے بہار جشن میلاد النبی چاروں طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے آنے سے پہلے یہ جہاں تاریک تھا. آپ کے آنے سے پہلے یہ جہاں تاریک تھا. آپ کی آمد سے پھیلی روشنی چاروں طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی آمد سے پھیلی روشنی چاروں طرف. آج بھی پیغام دیتی ہے مدینے کی فضا. کیا مصرع ہے. واہ. آج بھی پیغام دیتی ہے مدینے کی فضا کہ پھیل جاؤ لے کے فرمان نبی چاروں طرف. پھیل جاؤ لے کے فرمان نبی چاروں طرف. وہ شفیع المذنبی ہیں پیش دربار خدا. واہ. وہ شفیع المذنبی ہیں پیش دربار خدا کہ روز محشر ہوں گے ان کے امتی چاروں طرف. روز محشر ہوں گے ان کے امتی چاروں طرف. مقطع پیش کر رہا ہوں. جی ارشاد. کہ لمحہ لمحہ ذکر ہے خاکی میرے سرکار کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لمحہ لمحہ ذکر ہے خاکی میرے سرکار کا. ذکر یہ ہوتا رہے گا ہر گھڑی چاروں طرف. ذکر یہ ہوتا رہے گا ہر گھڑی چاروں طرف. ہے بہار جشن میلاد النبی چاروں طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خاکی صاحب ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. پروگرام کے اختتام سے قبل میں چاہوں گا کہ مکس نیوز کے ناظرین کے لیے کوئی خصوصی اور جامع پیغام عطا فرمائی. ماشاءاللہ یہ پروگرام جو ماشاءاللہ اتنا اچھا پیش کیا جا رہا ہے مکس نیوز کی جانب سے، اللہ اس میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اس چینل کو. اور چونکہ
سرکار دو عالم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جان سے پیارے ہیں. سرکار دو عالم کے ذکر کی محفلیں آراستہ کی جائیں, ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا جائے, کسی بھی صورت سے, لنگر کے حوالے سے, دیگر حوالے سے, اپنی عقیدتوں کے حوالے سے, نعت کہنے کے حوالے سے, نعت پڑھنے کے حوالے سے, اور اپنے گھروں میں سرکار دو عالم کی ذکر کی محفل اور درس حدیث اور درس قرآن کی محافل, جس سے ہمارے آنے والی نسلیں کچھ سیکھیں اور ان کا مستقبل الحمدللہ تابناک ہوگا اور وہ کچھ بن جائیں. بلا شبہ سے. خاکی صاحب, میں مدینۃ الاولیاء آمد اور خاص طور پر پھر ہمارے اسٹوڈیو میں آپ کی تشریف آوری, اس پر میں انتہائی آپ کا ممنون. اللہ عز و جل آپ کو مزید عزت و عظمت, برکتیں, رحمتیں اور راحتیں عطا فرمائے. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ناظرین, آج اہل قلم میں آپ نے دیکھا کہ وطن عزیز کے معروف نعت گو شاعر اور نعت خواں جناب عزیز الدین خاکی ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ان کی گفتگو آپ نے سنی, ان سے حمد اور نعت کے اشعار بھی سنے. انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا. اور آج کے اس پروگرام کا اختتام اس شعر پر کرنے جا رہا ہوں کہ جو ان کے در کی گدائی پر ناز کرتا ہے, جو ان کے در کی گدائی پر ناز کرتا ہے, خدا بھی اس کو بہت سرفراز کرتا ہے. اپنے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages.